السلام علیکم ویوز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویوز، آج اور ابھی جو میں آپ کے لیے جاب لایا ہوں، یہ جاب ہے لیڈی کیڈٹ کورس کی۔ جوائن پاک آرمی ایز اے کیپٹن۔ تو یہ ویوز، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا ساری، ایلیجیبل کرائٹیریا، اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ، تمام پروسیجر میں بتاؤں گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ویوز آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ کو کسی ایسے چینل کی تلاش ہے کہ جو آنے والے روزانہ نئے گورنمنٹ جابز کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ رکھے، تو آپ کو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں انشاءاللہ آپ کو روزانہ نئے آنے والے گورنمنٹ جابز کے بارے میں اپڈیٹ رکھوں گا۔ اور اگر بیل آئیکن کا بٹن آپ ساتھ پریس کر دیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے ہر نئے جاب کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گا۔ اور میری تمام ویور سے پرسنل ریکویسٹ ہوتی ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پھیلائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلتے تفصیل کی طرف۔ تفصیل ویوز یہ ہے کہ یہ فیمیل کے لیے صرف لیڈیز جو ہے وہ جوائن کر سکتی ہیں جن کی ایج جو ہے وہ 28 سال تک ہے۔ 28 سال سے زائد نہیں، 28 سال سے کم، اور ان میرڈ غیر شادی شدہ۔ کوالیفیکیشن جو ہے وہ 16 ایئرز ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ڈسپلن اسپیسیفائڈ ان دا لیٹسٹ ایڈورٹائزمنٹ۔ تو آگے یہ ہے ان کی جو ہائٹ ہے، فزیکل سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائٹ 5 انچ ہونا چاہیے، 152.4 سینٹی میٹر۔ ویٹ جو ہے ایز پر باڈی مساج انڈیکس ہوگا۔ یہ BMI ہوتی ہے کہ باڈی اور ایج کے حساب سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نیٹ پہ نکالنا چاہیں تو آپ وہاں پہ بھی نکال سکتے ہیں، جس میں اپنی ہائٹ اور باڈی ایج یہ کر کے اس کے بعد اپنی جو ہے وہ آپ ویٹ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اگر زیادہ ہے تو ابھی آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے، آپ جو ہے وہ ٹیسٹ تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستانی ہونا چاہیے کینڈیڈیٹ، اگر کوئی اس کے بعد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا بھی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ، وہ ان کی بھی سلیکشن ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی فارن ہے تو وہ اپنی چھوڑ دے۔ اس کے بعد جو ہے وہ باؤنڈ ہوگا 7 سال کے لیے، کہ 7 سال تک جو ہے وہ PMA کاکول میں ٹریننگ کرنے کے بعد جو وہ 7 سال جو ہے وہ خدمت کرے گا ادارے کی۔ اس کے بعد ایلیجیبل کرائٹیریا، اس میں جو ہے کوالیفیکیشن ہے، کیٹیگری کوالیفیکیشن کی جو ہے وہ کورپ آف انجینئر کور کے لیے بچلر انجینئرنگ ابلیغ MS درجہ ذیل جو ہیں وہ GIS اینڈ RS جیو انفارمیشن انجینئرنگ۔ اس کے بعد آرکیٹیکچر ایکچوئل انجینئرنگ۔ اس کے بعد واٹر ریسورسز انجینئرنگ مینجمنٹ۔ اس کے بعد آرمی سروس کور جو ہے ASC میں MBA سپلائی چین مینجمنٹ، فیول انجینئرنگ، فیول پائپ لائن انسٹال۔ اس کے بعد MBA مینجمنٹ کیمیکل انجینئرنگ۔ اس کے بعد کور آف الیکٹریکل میکینیکل انجینئرنگ یعنی کہ EME میں بیچلر انجینئرنگ درجہ ذیل کی ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ، الیکٹرانکس انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ اور میکٹرونکس انجینئرنگ۔ اس کے بعد IT کی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کور۔ اس میں ہے بیچلر سائنس ہے، بیچلر انجینئرنگ ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ، سائبر سیکیورٹی، جیو انفارمیٹک۔ اس کے بعد جیو میٹرکس۔ اس کے بعد آرمی ایجوکیشن میں آرمی ایجوکیشن میں ہے MA MSc BS 4 ایئر فالوئنگ ایجوکیشن، پاکستان اسٹڈی، اسٹیٹس، کمپیوٹر سائنس۔ اس کے بعد اکیڈمک جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں منیمم جو ہے وہ GPA 2.5 آؤٹ آف 4 اور منیمم 60% مارک ان اینول سسٹم، یعنی کہ 60% جو ہے وہ مارکس ہونے چاہیے، یا اگر 4 ہے تو اس کا 2.5 جو ہے وہ GPA ہونا چاہیے 4 میں سے۔ اس کے بعد MPhil MS ول بی گیون پریفرنس، ان کو پریفرنس دی جائے گی اگر کوئی MPhil ہے یا MS ہے تو۔ اس کے بعد جی نو
third division or grade D, and only one second division grade C through the academic career. صرف ایک جو ہے وہ چلے گی، اگر دونوں کا ہے تو وہ ڈی سی نہیں چلے گی. اس کے بعد گریجویٹ فرام ہائر ایجوکیشن کمیشن، یہ کسی مطلب جو یونیورسٹیاں رجسٹر ہیں ان کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جو ہائر ایجوکیشن کے رجسٹر نہیں ہیں ان کا مشکل ہے. اس کے بعد ان ایلیجیبل، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے نکالے گئے ہوں کسی ادارے سے، یا اس طرح کا ڈسپلن کا پرابلم ہو، یا کوئی جو ہے وہ ان کے اوپر کیس وغیرہ ہو، یا میڈیکل پہلے انفٹ کیے جا چکے ہوں، تو یہ لوگ جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہیں. اس کے بعد رجسٹریشن آپ نے جو کرانی ہے وہ رجسٹریشن یہ ہے کہ رجسٹریشن جو ہے یہ تھرو انٹرنیٹ آپ نے کرانی ہے. رجسٹریشن کرانے کے بعد پھر آپ کی جب رجسٹریشن اوکے ہوگی تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک رسید ہوگی، جس کو آپ جو ہے وہ سلپ نکالیں گے. سلپ میں آپ کو ڈیٹ اور ٹائم دیا جائے گا، سارا کچھ سلیکشن سینٹر میں ریٹن ٹیسٹ کے لیے، انٹری ٹیسٹ کے لیے، اس کے پارلیمانی ٹیسٹ ہوگا. اس کے بعد فزیکل جو سلیکٹ ہوں گے فزیکل ٹیسٹ ہوگا، جس میں 1.6 کلومیٹر رننگ ہے 14 منٹ میں. اس کے بعد آئی ایس ایس بی کے لیے جو ہے وہ فائنل جو شارٹ لسٹڈ امیدوار ہوں گے جو فزیکل میں بھی پاس ہوں گے، اس کے بعد انیشل میڈیکل بھی جن کی پاس ہوگی، انٹری ٹیسٹ میں پاس ہوں گے، تو ان کے آئی ایس ایس بی کا جو ہے وہ لیٹر دیا جائے گا. وہ پھر فردر آئی ایس ایس بی کے لیے چلے جائیں گے. تو باقی جو لاسٹ جو فائنل ہے وہ جی ایچ کیو کرے گا. فائنل میڈیکل کے بعد آئی ایس ایس بی کرنے کے بعد فائنل میڈیکل ہوگا، اور اس کے بعد پھر فائنل جی ایچ کیو جو ہے وہ اس میں کرے گا. تو یہ ویوز تھی جو ہے وہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے سارا پروسیجر. تو یہ ویسے بھی جو جوائن پاکستان آرمی ہے اس کے دی ہوئی ہے. آگے چل کے میں آپ کو ابھی ایڈورٹائزمنٹ دکھاتا ہوں. یہ ایڈورٹائزمنٹ جوائن پاک آرمی ایز اے کیپٹن لیڈی کیڈٹ کورس 2022 28 نومبر ٹو 18 دسمبر یہ ڈیٹیں ہیں. اور یہ ان کے آگے جو ہے وہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. اس میں بھی دی ہوا ہے کہ کورس آف انجینئرنگ جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دی ہے. اس کے بعد سگنلز آئی ٹی کی ہے، اس کے بعد اے ایس سی آرمی سپلائی کور کی، آرڈننس کی، ای ایم ای کی، آئی ایس پی آر کی. تو یہ ایج لیمٹ جو ہے وہ 28 سال ہونی چاہیے. 1 مئی 2023 تک جو ہے وہ 28 سال ہونی چاہیے. تو یہ تھی ایڈورٹائزمنٹ. تو مزید جو ہے وہ آپ نے جب آن لائن رجسٹریشن کرانی ہے تو اس وقت ایک دفعہ یہ تمام قواعد پڑھ لینے ہیں بغور پڑھ کے، اس کے بعد جو ہے وہ اپلائی کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی آپ کو پرابلم نہ آئے. تو ویوز میرے جس کو پھر آپ سے گزارش ہوگی کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ہے چونکہ لیڈیز کا ہے تو لیڈیز بہت کم ایسی چیزیں یوٹیوب وغیرہ دیکھتی ہیں. ایجوکیشن ان کے پاس ہوتی ہے، ایلیجیبل ہوتی ہیں، لیکن وہ بیچاری جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ سے گزارش ہوگی جو بھی اسے دیکھ رہا ہے وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے دوسرے لوگوں تک پھیلائے، جو سمجھتا ہے کہ ایسے لوگ کو پڑھے لکھے ہیں تو ان تک یہ پہنچائے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے رزق میں بہت اضافہ ہوا ہے. بہت شکریہ.